السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل راؤ، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل انٹرویو۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا افغانستان کا۔ اس دورے کو میڈیا میں بہت اہمیت دی گئی یہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ کیا دورہ جات سے ہی افغانستان میں امن لایا جا سکتا ہے؟ کیا امریکی فوج کے وہاں ہوتے ہوئے افغانستان میں امن آ سکتا ہے؟ اور بھارت کس طرح افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے پاکستان میں استعمال کر رہا ہے؟ ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جناب ظفر ہلالی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز نکالنے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس امریکی عمل سے افغانستان میں امن آ سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور دوسرے ملک ہیں اور امریکن خود ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب فوجیوں نہیں نکالنا چاہیے۔ اس وقت 2500 رہ گئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ 4000 رہنا تھا، مگر اگر 2500 تک اب آ گئے ہیں، بائیڈن کا اور ڈیموکریٹس کا اور کانگریس کے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ کم سے کم اتنے ہونے چاہیے، مگر یہ وہ جو اگریمنٹ ہوا ہے طالبان کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے فورسز مئی تک نکال دیں گے آپ۔ اچھا سر، پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل کر رہا ہے، there is no doubting that، بالکل کر رہے ہیں۔ بی ایل اے ادھر سے آ رہا ہے۔ پہلے تو بات آپ کو بتاؤں، داعش اور آئسس کو ری سیٹل ہوئے ہیں سیریا سے افغانستان میں۔ کون ری سیٹل کیا ان کو؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز ان کو لائے ہیں افغانستان تک۔ کون لا سکتا ہے ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز؟ بتائیں آپ، ایک ہی سپر پاور ہے جو لا سکتا ہے۔ اور ہم بار بار ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ این ڈی ایس اور رو کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ انڈین کونسلیٹس میں میٹنگز ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، آرمنگ اور فائنینسنگ ہوتی ہے۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں بھائی۔ سر، حالیہ دنوں عمران خان صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے، اس سے کچھ ہی دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور اچانک جو ہے عمران خان صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ گئے کیوں ہیں؟ مانے کہ بائیڈن ابھی تک آیا نہیں ہے، اگلا ایڈمنسٹریشن تو بائیڈن کا ہوگا نا، اس کا کیا پالیسی ہوگا؟ کیا انہوں نے فون کر کے اس کو بتا دیا ہے عمران خان کو؟ بالکل نہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہے ان کا، غنی کا اور عبداللہ کا، یہ جو کابل کا کٹھ پتلی رجیم ہے، یہ تو ڈیل از فالنگ اپارٹ، یہ تو ختم ہو رہا ہے، وہ تو وائلنس بڑھ گیا ہے ادھر، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اگریمنٹ چلے گا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے، غنی اور عبداللہ خود ان میں بہت ڈفرینسز ہیں، ایک ایک کے ساتھ تو خاصا ان کی دوری بڑھ رہی ہے، اور گھر پہ پاکستان کی ڈومیسٹک سچویشن دیکھیں، عمران خان کو چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر۔ تو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ جب اتنے سب چیزیں ہیں یہ جانے کی، اس کا تک کیا تھا اس وقت ابھی؟ سر، اسٹیبلشمنٹ نے شاید عمران خان صاحب سے کہا ہو کہ آپ ذرا بات کریں جا کے، جو ثبوت جو بھارت دہشت گردی پاکستان میں کر رہا ہے اس کے جو ثبوت ہیں وہ جا کے اشرف غنی سے بات کرے۔ اشرف غنی کو تو پتہ ہے نا یار، وہ خود اجازت دیتا ہے۔ این ڈی ایس جو ان کا ہیڈ آف این ڈی ایس ہے، وہ اشرف غنی کا پرسنل اپوائنٹی ہے۔ وہ پیسے لیتے ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ کولیبریٹ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ افغانستان ان کے بہت ساری چیزیں فنڈ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم جا کے ان کو پروٹیسٹ کریں، وہ ہمارے خیال پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ادھر سے طالبان کو آپ نے پناہ دیا ہوا ہے، وہ ادھر آ کے وائلنس کر رہے ہیں، پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، یہ تو پکا پتہ ہے۔ اچھا سر، افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے تو استعمال ہو رہی ہے، ہماری جو حکومت ہے ان کے جو اب تک کے اقدامات ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب صحیح اقدامات ہیں یا اور مزید اس میں کچھ کرنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، جب افغان فورسز کہتے ہیں کہ فینس مت لگاؤ، اور جب ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا زمین ہے، ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے، اور ہم لگا رہے ہیں، وہ گولی چلاتے ہیں ادھر آ کے، ادھر سے وہ طالبان کو وہ کہتے ہیں جا کے ان کو مارو، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک
وزٹ سے آپ جا کے ان کی اسٹیٹڈ پالیسی کو ختم کر دیں گے؟ بھئی پاکستان اٹک تک تو وہ کلیم کر رہے ہیں. جب ان کا ایک بادشاہ تھا وہ کہتے تھے ادھر تک ہمارا زمین ہے. جب ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ کہتے ہیں اس وقت ادھر تک ہمارا زمین ہے. جب ان کا امیر آیا وہ کہتے ہیں ادھر تک ہمارا زمین ہے. تو اگر افغان ایک چیز پہ ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ اٹک تک جو زمین ہے پاکستان کا، خیبر سے اٹک تک، وہ ہمارا ہے. اب آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے؟ سر آپ ایک بہت اچھے ڈپلومیٹ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ایسا کیا جائے کہ افغانستان میں اس سے امن آ جائے؟ افغانستان سے ساتھ امن آ ہی نہیں سکتا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اگر آتا تو کم سے کم وہ یہ کہتے کہ یار یہ جو کلیمز ہیں ہمارے تمہارے پہ یہ ہم ختم کر دیتے. وہ تو کہتے ہیں ڈورینڈ لائن کا اگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، 1996 میں ختم ہو گیا، 100 سال کا تھا. تو اب تو یہ ڈورینڈ لائن ہے ہی نہیں. اب یہ ڈورینڈ لائن اور ہمارا بارڈر افغانستان اور پاکستان کے درمیان پہ آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ آنے کی کوشش کریں ہم ان کو ماریں گے. اگر یہ طاقت نہیں ہوتی چلے جاتا. اب ہندوستان کے ساتھ مل کے کچھ افغان ایسے ہیں، خاص طور وہ کابلی جو ہیں، دری اسپیکنگ پٹھان، وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، 3 ملین افغانوں کو ہم ادھر پناہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کو یار ہم تمہیں پاکستانی سمجھتے ہیں. کوئی پر NIC کارڈز بھی ان کو دے دیا ہے، ہر چیز ان کو دے دیا، ہر سہولت ان کو دے دیا، مگر کیا نتیجہ کیا ہوا؟ دھڑا دھڑ وہ اٹیک کر رہے ہیں ہمارے کو، گالیاں دے رہے ہیں ہمارے کو، ہندوستان کے گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ایک دفعہ آپ سمجھ جائیں ان لوگوں کو پھر آسان ہوتا ہے. یہ جا کے کہنا کہ ہم بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں، آپ نے دیکھا یہ بھائی کیا ہیں؟ ایران اور سعودی عربیہ کس قسم کے بھائی ہیں؟ اب سعودی ہمارے ساتھ کیا حرکتیں کر رہا ہے، UAE کیا تھریٹن کر رہا ہے پاکستانیوں کو. یہ کیا بھائی بھائی بکواس کرتے رہتے ہیں. سر عمران خان صاحب نے جو ابھی حالیہ دنوں میں دورہ کیا ہے، اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، اس میں کوئی فرق پڑے گا یا کچھ بہتری؟ دیکھیے یہ ایک پرانی کھیل ہے افغانستان میں کہ بھارت کو اچھالتا ہے اور زیادہ پیسے لیتا ہے. جب وہ اچھالتا ہے زیادہ پیسے اس کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پاکستان کے ساتھ دور رہو دور رہو دور رہو، ہم تمہارے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بھائی ہیں، آؤ تمہارے سامان بھیجو یہ وہ. دیکھیے اس وقت اگر افغانستان کے ساتھ اس وقت رائٹ ٹوڈے کچھ کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ ٹریڈ اور کمیونیکیشن پہ کچھ کر لیں. سمجھ گئے آپ؟ 1 وے ٹریڈ. ان کا سامان ابھی تک ہندوستان ہم بھیج رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. ہندوستان کا سامان ہم افغانستان کو نہیں آنے دے رہے ہیں. اور ایسے کچھ چیزیں کریں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کچھ مائننگ ادھر ہو سکتا ہے، مائننگ کریں، مگر آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں. اگر ہوتے تو بلوچستان میں ہی مائننگ کرتے، ادھر کیوں جاتے کرنے کے لیے. جی سر، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.